السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سلام کے جواب دیجیے. سلام کے جواب دینا واجب ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة ليزير لم يزد الله إلا فقرا إلى آخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور گرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ عنصر ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے جس میں حضور نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو اس کو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاس پانو آج ہندوستان کے اندر خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو اتنی ہتھیار سے زیادہ خطرہ مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کے بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کے رونق ظاہر بن گئی ہے. سڑکیں چھپتی ہے کہ فلاں شہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا. فلاں شخص نے اپنی مسجد جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. آج ہم ماجرائے حضرات دیکھیے، عجم ماجرائے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے. پیارے دوستو، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کی بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صد افسوس رفتہ رفتہ اسلامی شریعت اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے کہ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم فردانہ کی اسلامی شریعت کے نام لیواس یہ کرے کہ کاش ہماری اسلامی شریعت کتاب اور عہد کو بجائے عمل میں آ جاتے. پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، اور رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ جس نے انسانی زندگی کو رہنمائی بخشی. اسی عورت کے دم سے ناظروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلیم حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی کے اندر جتنے مدارک برپا ہوئے اس میں زیادہ تر صنف نازک پر کیے گئے ہیں. تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے مہتم کر کے جنگل کی کھاد چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کی ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل مصری نے اپنی لڑکی کو اس قدر منحوس کے اس کو پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. محترم حضرات، آج بھی ان معصوم دوشیاؤں کو ظلم زندگی پہاڑ توڑ جا رہے ہیں. ضرورت و شدت کی خاردار جرندی راہ میں حال ہے. آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچے پر خدا کی زمین ابرا شتک فشاد کے وجہ تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا میں بات روز رسم کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ سامنے کے ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اڑتی ہوئی جوانی ہوتی ہے، تو دوسری طرف سینسی پیڑی کرتی نگاہی ہوتی ہے، تو تیسری طرف پڑوسیوں کی چمی گولیاں ہوتی ہے. والدین اس گلاب کو پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو ان کے جہیز کے ارادوں کو ہی مسمار کر دیتے ہیں. ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھل کے سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हज़रत फातिमा का कत्ल मसलूम किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है, कि जिस्म पर जो चादर इसमें 16 पैबंद लगे हुए हैं, बिन्त रसूल होने के बावजूद प्यारा पाशी खुदा हज़रत तमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर की जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर और एक चक्की और एक तकिया, 2 मटके पर मुस्तमिल मुख्तसर सामान वाली मुर्तजा को पेश किया जा रहा है। मेरे भाइयों, आज तो हम कह रहे कि हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल के सुन लो। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है, हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन थे। अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है, हज़रत अली मुजाहिद थे। अगर तुम्हारा बेटा पायलट है, हज़रत अली खलीफा रसूल थे। अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हज़रत अली फातिह खैबर थे। अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हज़रत अली असदुल्लाह थे। अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है, हज़रत अली पैकर वलायत थे। हज़रात, आए हम सब इस बात को मिलकर अहद करें कि इस जहेज जैसी मलहून रस्म को मिटाकर दम लेंगे। ये संगिरा जो है रास्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।